اللہ 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 اللہ. فصل اذا افتصد او جرح او كسر عضوه فشده بخرقة او جبيرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولا يستطيع مسحه وجب المسح على اکثر ما شد به العضو. اذا افتصد معروف اور اذا افتصد مجہول دونوں طرح ہو سکتا ہے. اذا افتصد جب فست لگائے پچھنا لگائے او جرحا یا زخمی کیا جائے او کسر عضوہ یا اس کا عضو ٹوٹ جائے توڑا جائے فشدہ بخرقۃ پھر اس کو وہ باندھ لے کسی کپڑے سے او جبیرۃ یا پٹی سے وکان لا یستطیع غسل العضو اور وہ اس عضو کو دھو نہ سکتا ہو ولا یستطیع مسحہ اور اس کا مسح بھی نہ کر سکتا ہو وجب المسح علی اکثر ما شد به العضو جس کے ذریعے اس عضو کو باندھا ہے اس کے اکثر حصے پر مسح کرنا واجب ہے. شابان رضا سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ ماشاء اللہ ایک ہی بار میں سمجھ گیا، ابھی پوری وضاحت بھی نہیں ہوئی ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے جب انسان فسد لگائے یا کسی سے لگوائے. فسد کہتے ہیں نس جو رگیں نسیں ہوتی ہیں وہ کٹوا کر فاسد خون نکالنا. جسم میں بعض مقامات ہوتے تھے وہاں کٹ لگاتے ہیں اور فاسد خون نکالتے ہیں، جیسا کہ آج بھی یہ حجامہ چل رہا ہے. تو فاسد خون نکالا جائے جس کی وجہ سے زخم ہو جائے. پہلے دیسی انداز تھے، کاٹا بھی زیادہ جاتا تھا اور ٹھیک بھی اتنی جلدی نہیں ہوتے تھے. اب ایک سے ایک دوائیں ہیں، میڈیکل سائنس کافی ترقی کر گئی ہے. تو جب انسان فسد لگائے او جرحا یا زخمی کیا جائے، زخم لگ جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، او کسر عضوہ یا اس کا کوئی عضو حصہ بدن ٹوٹ جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب زخم لگ جائے یا کوئی عضو ٹوٹ جائے یا فسد لگوائے تو باندھا جاتا ہے. عموماً اگر چوٹ زیادہ ہے، زخم زیادہ ہے تو باندھا جاتا ہے. بلکہ آج کے دور میں تو اگر زخم زیادہ ہے تو ٹانکے بھی لگائے جاتے ہیں، سلائی ہوتی ہے. تو چاہے زخم لگا ہو یا کوئی عضو ٹوٹ گیا ہو، اس کو باندھا گیا ہو یا فسد لگوایا ہو. اب ایسی صورت میں زخم یا چوٹ ایسی جگہ ہے جس کو وضو میں دھویا جاتا ہے، ہاتھ پر ہے یا چہرے پر ہے، پیر پر ہے. اب جب وضو کرے گا تو کیا کرے گا؟ بہت دھیان سے، وضو کرے گا تو کیا کرے؟ تو اس بارے میں حکم یہ ہے اگر اس حصے کو دھل سکتا ہے، دھلنے میں کوئی ضرر نہیں، کوئی حرج نہیں ہے تو دھلا جائے. لیکن زخم ہے تو دھل نہیں سکتے اس کو، یہ سبھی جانتے ہیں. اگر دھل نہیں سکتا ہے تو اس حصے پر مسح کرے گا. کیا کرے گا؟ مسح کرے گا. اور اگر پوزیشن یہ ہے کہ اس حصے پر مسح بھی نہیں کر سکتا، پوزیشن ایسی ہے کہ اس حصے پر مسح بھی نہیں کر سکتا، تو کوئی کپڑا ڈالے اس کے اوپر اور اس کپڑے کے اوپر مسح کرے، اس کپڑے کے اوپر. اور اگر اس کے اوپر سے بھی مسح نہیں کر سکتا تو پھر چھوڑ دے، یہ معاف ہے. تو زخم لگا، چوٹ لگی، پٹی باندھ دی گئی، تو ظاہر سی بات ہے اس زخم کی جگہ کو دھو نہیں سکتے، کھول کر اس کے اوپر مسح بھی نہیں کر سکتے. ڈاکٹر نے پٹی باندھ کر دی ہے، آپ اس کو کھول دو گے کیا؟ نہیں کھول سکتے. تو اب آپ پٹی کے اوپر مسح کریں گے، پٹی کے جیسے عام حالات میں ہوتا ہے، کہیں چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، انگلی ٹوٹ گئی، کوئی زخم لگ گیا تو کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پٹی باندھ دیتا ہے وہ. ٹھیک ہے، اب اس کو آپ کھولیں گے بھی نہیں، علاج چل رہا ہے، آپ کی پٹی بندھی ہے، تو نہ تو دھل سکتے ہیں نہ کھول کر. مان لو ہاتھ میں چوٹ لگی تو کھول کر اس کے اوپر بھی مسح نہیں کر سکتے کیونکہ پٹی بندھی ہے، آپ کھولیں گے نہیں. تو مسح کہاں کریں گے؟
پٹی کے اوپر مسح کریں گے، پٹی کے اب پٹی کے کتنے حصے پر مسح کرنا ہے یہ بھی سمجھنا ہے کہ بھئی پٹی بندھی ہے تو جتنی جگہ میں پٹی بندھی ہے اس کے اکثر حصے پر مسح کرنا ضروری ہے۔ کتنے پر؟ اکثر حصے پر۔ ہاف ہوگا 50%، جی۔ اس سے زیادہ پہ مان لیجیے آپ 60% پہ کر لیجیے یا 55 پر بھی کر لیا تو اکثر حصے پر ہو گیا، تو اس کے اکثر حصے پر مسح کرنا ضروری ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پوری پٹی پر ہی آپ مسح کر لیں۔ اگر اکثر حصے سے کم پر کیا، آپ نے 40-30% پہ کیا تو مسح مانا نہیں جائے گا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جی۔ یہی مسئلہ اذا افتسد، جب فسد لگائے، او جورحا یا زخمی کیا جائے، او کسر عضوہ یا اس کا کوئی عضو توڑ دیا جائے، فشدہ پھر اس کو اس نے باندھا ہو، بخرقۃ کسی کپڑے سے، چھوٹی موٹی چوٹ لگتی گھر میں کپڑے سے باندھ لیتے ہیں، او جبیرۃ یا پٹی سے۔ جبیرہ کا معنی ایک ہوتا ہے پنچ، بانس کی لکڑیاں ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے نہیں، وہ پنچے لگانے کے بعد جو باندھتے ہیں وہ بھی جبیرہ ہوتا ہے، اور جو پٹی باندھی جاتی ہے اسے بھی جبیرہ کہتے ہیں۔ تو چاہے وہ لکڑی بانس رکھ کر لکڑی رکھ کر باندھا گیا ہو یا ایسے ہی باندھا گیا ہو، او جبیرتن یا لکڑی کی پنچ کے ساتھ باندھا گیا ہو یا پٹی کے ساتھ، اور پوزیشن کیا، وکانا لا یستطیع غسل العضو، اور وہ اس غسل العضو، اور وہ اس عضو کو دھل نہیں سکتا، اس کو ایسی پوزیشن میں ہے کہ اس حصے کو وہ دھل نہیں سکتا، ولا یستطیع مسحہ، اور اس کا مسح بھی نہیں کر سکتا، اس کا یعنی پٹی کھول کر خالی حصے کا مسح بھی نہیں کر سکتا، تو اب کیا کرے، وجب المسح، تو مسح کرنا واجب ہے، علی اکثر ما، اس کے اکثر حصے پر، شد بہ العضو، جس کے ذریعے عضو کو باندھا، پٹی کے ذریعے باندھا ہے تو پٹی کے اکثر حصے پر مسح کرنا واجب ہے، کسی کپڑے کے ذریعے باندھا ہے تو کپڑے کے اکثر حصے پر مسح کرنا واجب ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، تو پلاسٹر کے اوپر مسح کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے اکثر حصے پر مسح کریں گے، کیونکہ یہاں مطلق فرمایا کہ عضو کو جس چیز سے باندھا ہو اس کے اکثر حصے پر مسح کرنا واجب ہے۔ اور دیکھیں دوسرا مسئلہ اسی سے متعلق، وَكَفَى الْمَسْحُ عَلَى مَا ظَهَرَ مِنَ الْجَسَدِ بَيْنَ عِصَابَةِ الْمُفْتَسِدِ، بَيْنَ عِصَابَةِ الْمُفْتَسِدِ، عنبر ہے، اور مسح کرنا کافی ہے، وَكَفَى الْمَسْحُ، اور مسح کرنا کافی ہے، فسد لگانے والے کی یا مفتصد کی، جس کے فسد لگا ہے اس کی پٹی کے درمیان جسم کا جو حصہ ظاہر ہے اس پر مسح کرنا کافی ہے۔ بتایا یہ ہے، یہاں مسئلہ سمجھ لیں گے تو ترجمہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ انسان نے فسد لگوایا، فاسد خون نکالا، مان لیجئے کئی جگہ سے نکالا، اب اس نے پٹی باندھی ایک جگہ، مان لو یہاں باندھی، پھر کچھ حصہ صحیح باقی ہے، پھر یہاں لگوایا، دوسری پٹی یہاں باندھی، ایک یہاں بندھی ہے، ایک یہاں بندھی ہے، اور ایک یہاں بندھی ہے، ایک یہاں، مان لیجیے ایک مثال ہے یہ اس طریقے سے، اور بیچ بیچ میں کچھ حصہ بدن خالی ہے، تو اب پٹی پر تو مسح کریں گے، لیکن جو حصہ خالی ہے، دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، اس کو کیسے دھلیں گے؟ اور یہ حصہ وہ ہے ہاتھ کا جو وضو کرتے ہوئے وضو کے وقت دھویا جاتا ہے، دھونا ضروری ہے۔ اب اس خالی حصے کا جس پر نہ پٹی ہے نہ زخم ہے، اس کا کیا کریں گے؟ اس کا کیا کریں گے؟ اس پر مسح کریں گے، اس پر بھی جو جسم کا حصہ ظاہر ہے، کھلا ہوا ہے، اوپن ہے، اس پر بھی مسح کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو آپ دھلیں گے آپ کی پٹی بھیگ جائے گی، بھئی تھوڑی سی جگہ خالی ہے، آپ اسے پانی ڈالیں گے، پتہ لگے یہ پٹی چرا رہی کچھ پانی، کچھ اوپر والی پہنچ گیا زخم میں پانی، تو پھر انسان ضرر میں آ جائے گا نا، مشقت میں پڑ جائے گا، پھر پٹی بندھواؤ۔ تو اس لیے جو حصہ بدن ظاہر ہے، دکھ رہا ہے، اس پر کیا کریں گے؟ مسح کریں گے۔ آپ کی ٹوپی پہ شاید مسح ہو سکتا ہے، چلیں دیکھیں، وَكَفَى الْمَسْحُ عَلَى مَا ظَهَرَ مِنَ الْجَسَدِ، اور مسح کرنا کافی ہے اس پر، ظَهَرَ مِنَ الْجَسَد، جو بدن کا حصہ ظاہر ہے، بین عصابۃ المفتصد، مفتصد کی پٹی کے درمیان، جو پٹی بندھی ہوئی ہے، فسد لگوایا ہے یا زخم کی وجہ سے کئی جگہ الگ الگ پٹی بندھی ہے، بیچ بیچ میں جو حصہ بدن ظاہر ہے اس پر مسح کرنا کافی ہوگا۔ ٹینشن مت لینا کہ اس کو دھونا ہے۔ میرے ایک مرتبہ یہ ہوا تھا، زخم نشان ابھی تک ہے، کافی دن رہا تھا، تو پٹی تک دھلتا تھا، بالکل ملا کر پٹی میری بھیگتی ہی رہتی تھی، تو یہ
عزیمت پر عمل کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے، پھر پٹی کو بدل دیتا تھا، دوسری چینج کر دیتا تھا، بنڈل پاس میں ہی رکھتا تھا، خود ہی ڈاکٹر بن گیا تھا۔ بہرحال تو میں یہی کوشش کرتا تھا کہ مجھے نماز بھی پڑھانا ہوتی تھی، ایک سال شاید رمضان کا مہینہ بھی آ گیا تھا، تو جگہ تھوڑی ہی تھی، باقی تو میں اس کو کھول کے دھو لیتا تھا، پھر اس کو صاف کر کے بعد میں پٹی باندھتا تھا۔ تو یہ تقویٰ ہے، باقی پٹی کے اوپر بھی مسح کر لیں گے تو مسح ہو جائے گا۔ دیکھیں تو بدن کا جو حصہ ظاہر ہے اس پر مسح کرنا کافی ہے۔ حصہ کہاں سے ظاہر ہے؟ مفتصد کی پٹی کے درمیان جو بدن کا حصہ ظاہر ہے اس پر مسح کرنا کافی ہے، کفایت کرے گا۔ والمسح کالغسل، اور مسح کرنا دھونے ہی کی طرح ہے۔ یہاں سے یہ بتا رہے ہیں، دیکھو پیچھے مسح علی الخفین کا بیان گزرا کرے، تو مسح علی الخفین جو ہے یہ دھونے کا، غسل رجلین کا خلف ہے، خلیفہ ہے، لیکن یہ جو پٹی پر مسح کر رہے ہیں یہ سیم دھونے کے ہی حکم میں ہے۔ آپ نے مسح کیا، ایک ہاتھ میں چوٹ لگی ہے، پٹی بندھی ہے، تو ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اس ہاتھ کو دھل لیا۔ اسی وجہ سے جو مسح کیا جہاں چوٹ لگی ہے اس پٹی کے اوپر، تو اس مسح کے لیے کوئی مدت نہیں ہے کہ مقیم کے لیے 1 دن 1 رات ہو، مسافر کے لیے 3 دن 3 رات ہو، یا پٹی ہٹنے سے مسح ٹوٹ جائے، اس کے لیے کوئی حکم نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے دھونے کی طرح، تو جب دھو لیا، جب تک حد لائق نہیں ہوگا دھلا ہوا باقی رہتا ہے، دوبارہ نہیں دھونا ہے۔ اور اگر آپ نے پیر دھو کر موزے پہنے ہیں تو جب تک آپ کا وضو باقی ہے آپ کے پیر دھلے ہوئے مانے جائیں گے۔ والمسح کالغسل، اور مسح کرنا دھونے ہی کی طرح ہے۔ فلا یتوقت بمدت، لہٰذا یہ کسی مدت کے ساتھ موقت اور خاص نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ مسح کی مدت 1 دن 1 رات ہو یا مسافر کے لیے 3 دن 3 رات ہو۔ فلا یتوقت بمدت، تو یہ کسی مدت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ 4 دن بھی پٹی بندی رہے گی تو اگر آپ نے 1 مرتبہ مسح کیا ہے تو وہ مسح چلتا رہے گا، لیکن 4 دن وضو تو نہیں چلے گا۔ جب وضو ٹوٹ جائے گا، وضو آپ کریں گے تو آپ کو اس وقت مسح کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہو جس کا 4 دن وضو چل جائے تو اس کا مسح بھی چلے گا۔ ولا یشترط شد الجبیرۃ علی طہر، اور طہارت پر پٹی باندھنا بھی شرط نہیں ہے۔ یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وضو کرنے کے بعد ہی پٹی باندھیں۔ آپ نے پٹی باندھ لی، بے وضو تھے، اس کے بعد آپ، جیسے مسح علی الخفین میں کیا ہے کہ با وضو ہو کر آپ نے موزے پہنے ہو خفین، تب آپ ان پر مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو پٹی باندھی، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے طہارت کی حالت میں باوضو ہو کر پٹی باندھی ہو۔ آپ بے وضو تھے، آپ نے پٹی باندھ لی، اس کے بعد آپ نے وضو کیا، اس پٹی پر مسح کر سکتے ہیں۔ ولا یشترط شد الجبیرۃ علی طہر، اور طہارت پر پٹی باندھنا شرط نہیں ہے، اور پٹی باندھنے کی شرط نہیں لگائی جاتی ہے طہارت پر۔ وَيَجُوزُ مَسْحُ جَبِيرَةِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ مَعَ غَسْلِ الْأُخْرَى، اور دونوں پیروں میں سے ایک کی پٹی پر مسح کرنا جائز ہے دوسرے کے دھونے کے ساتھ۔ وہی بتا رہے ہیں کہ مسح علی الخفین میں اور مسح علی الجبیرہ میں کتنا فرق ہے، کہ مسح علی الخفین موقت ہوتا ہے، اس کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مسح علی الخفین میں یہ بھی شرط ہے کہ وضو پر خفین پہنے ہو، وضو کر کے تب مسح کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خفین آپ پہنے ہوئے ہیں، دونوں پیروں میں سے اگر ایک پیر دھل گیا تو دوسرے پر مسح، چونکہ خفین ایک پیر میں خف پہننا اور دوسرے پیر کو دھونا، ان دونوں کو مسح اور غسل کو جمع کرنا وہاں جائز نہیں ہے، لیکن یہاں پر تو مسح کرنا دھونے ہی کی طرح ہے، تو یہ جائز ہے کہ ایک پیر پر آپ مسح کریں اور ایک کو دھلیں۔ جس میں چوٹ لگی ہے، پٹی بندی، اس پر آپ مسح کریں گے، اور جو صحیح سالم ہے اس کو دھلیں گے۔ وہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ وَيَجُوزُ مَسْحُ جَبِيرَةِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ، الرِّجْلَيْن مانے 2 پیر، 2 پیروں میں سے ایک کی پٹی پر مسح کرنا جائز ہے، مَعَ غَسْلِ الْأُخْرَى، دوسرے پیر کو دھونے کے ساتھ۔ مسح علی الخفین میں ایسا جائز ہے؟ نہیں ہے، بلکہ ایک کے اکثر خف میں، ایک پیر کے اکثر خف میں اگر پانی پہنچ گیا تو لازم ہے کہ اتارے، اسے بھی دھلے اور دوسرے کو بھی دھلے، چونکہ وہاں دونوں کا حکم ایک ساتھ ہے۔ لیکن یہاں پر دونوں پیروں میں سے ایک کی پٹی پر مسح کرنا جائز ہے دوسرے پیر کو دھونے کے ساتھ، تو جس پہ پٹی ہے اس پر مسح کریں گے، جو صحیح سالم ہے اس کو دھلیں گے۔
ولا یبطل المسح بسقوطها قبل البرء، اور مسح باطل نہیں ہوگا بسقوطها یا بسقوط الجبیرہ، پٹی کے گر جانے کھل جانے کی وجہ سے، قبل البرء ٹھیک ہونے سے پہلے، براءت سے پہلے، شفا یاب ہونے سے پہلے۔ ابھی زخم آپ کا ٹھیک نہیں ہوا تھا اور پٹی کھل کر گر گئی، جیسے ایسا ہوتا ہے کبھی اگر چوٹ یہاں لگی ہے پیر میں اور آپ نے یہاں پر پٹی باندھی، اس کے بعد آپ چلے یہاں سے بہاری پر ڈھال تک جائیں گے تو پٹی ایسا لگتا ہے کھل کے یہاں آ گئی ہے، آ جاتی ہے نا۔ تو ٹھیک ہونے سے پہلے اگر پٹی کھل گئی تو اس سے بھی مسح باطل نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ مسح علی الخفین کا حکم کیا ہے کہ اگر ایک موزہ آپ کا یہ خف اتر گیا تو مسح ٹوٹ جاتا ہے، اترنے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہی جو فرق ہے دونوں مسوں میں اس کو واضح کر رہے ہیں تاکہ آپ اچھے طریقے سے مسئلے کو سمجھ جائیں۔ ولا یبطل المسح بسقوطها قبل البرء، ٹھیک ہونے سے پہلے پٹی کے گر جانے یا کھل جانے کی وجہ سے مسح باطل نہیں ہوگا۔ ایک پٹی کھل گئی آپ دوسری باندھ لیجئے، مسح کے اعادے کی بھی ضرورت نہیں ہے، باطل نہیں ہوا ہے۔ وَيَجُوزُ تَبْدِيلُهَا بِغَيْرِهَا، اور ایک پٹی کو دوسری سے بدلنا جائز ہے، چینج کراتے نا پٹی، اور پٹی کو چینج کرنا تبدیل کرنا جائز ہے۔ وَلَا يَجِبُ إِعَادَةُ الْمَسْحِ عَلَيْهَا، اور اس پر مسح کا اعادہ بھی واجب نہیں ہے۔ وَلَا يَجِبُ إِعَادَةُ الْمَسْحِ، اور مسح کا اعادہ واجب نہیں علیہا ای علی الجبیرہ، پٹی پر، یعنی آپ نے وضو کیا تھا پٹی پر مسح کر لیا، پھر آپ کی پٹی ہونے کا چینج ہونے کا ٹائم ہو گیا، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے وہ پٹی کھولی اور دوسری پٹی اس نے کر دی، تو اب مسح کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ پٹی چینج کرنا بدلنا جائز ہے، پٹی تو وہ چلی گئی لیکن اس کے ساتھ مسح نہیں گیا ہے، مسح کیونکہ مسح بڑا پختہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے یہ والا۔ دیکھ وَيَجُوزُ تَبْدِيلُهَا بِغَيْرِهَا، اور پٹی کو اس کے غیر سے بدلنا، یعنی پٹی بدل کر دوسری پٹی باندھنا جائز ہے۔ وَلَا يَجِبُ إِعَادَةُ الْمَسْحِ عَلَيْهَا، اور اس پر مسح کا اعادہ واجب نہیں ہے۔ وَالْأَفْضَلُ إِعَادَتُهُ، ہاں افضل یہ ہے کہ اعادہ کر لیا جائے تاکہ کوئی شک ہی نہ رہ جائے، افضل ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ وَإِذَا رَمِدَ، اور جب کسی انسان کی آنکھ میں تکلیف ہو جائے، رمد آنکھ کی پریشانی کو بولتے ہیں، اذا رمدہ، اور جب آنکھ میں تکلیف ہو، جب آنکھ میں تکلیف ہو، وَأُمِرَ، اور حکم یہ دیا جائے یا دیا گیا ہو، ان لا یغسل عینہ، کہ وہ آنکھ کو نہیں دھو سکتا، وہ آنکھ کو نہ دھوئے۔ جیسے آنکھ کا آپریشن ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں شاید 2 ہفتے تک کے لیے کہ پانی نہیں ڈالنا ہے، تو کہہ رہے ہیں اذا رمدہ، جب آنکھ میں تکلیف ہو، وَأُمِرَ ان لا یغسل عینہ، اور یہ حکم دے دیا جائے کہ آپ آنکھ کو نہیں دھلیں گے، یہاں پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ ایک صورت ہو گئی، اب انکسر ظفرہ، یا اس کا ناخن ٹوٹ جائے، لگی ٹھوکر اڑ گیا، یا ناخن ٹوٹ جائے، وجعل علیہ دواء، اور اس پر وہ کیا لگائے، دوا لگائے، او علقن، یا گوند لگائے۔ کیا پہلے کے زمانے میں دوائیں بھی دیسی ہوتی تھیں، شاید حکیم گوند بھی یوز کرتے ہوں گے خون روکنے اور زخم ٹھیک کرنے کے لیے دوا لگا کر، وعلقن، اور گوند لگائے، او جلدتا مرارتن، یا پت کا چمڑا لگائے۔ پتا جو ہوتا ہے، پتا جو ہوتا ہے انسان میں بھی ہوتا ہے، پتھری ہو جاتی ہے تو پتا نکال دیا جاتا ہے، جانور میں بھی ہوتا ہے، اس میں زہریلا مادہ ہوتا ہے جو کھانے کو ہضم کرنے کا کام کرتا ہے۔ بہرحال تو شاید اس میں کچھ ایسا اثر اور ایسا کیمیکل ہوتا ہوگا جو زخموں کو بڑی جلدی ٹھیک کرتا ہوگا، تو شاید مرغی کاٹ کے اس کا پتا نکالتے ہوں، یا بکری کا، جانوروں کا، کسی کا بھی، تو اسی کو بتا رہے ہیں۔ او جلدتا مرارتن، یا پتے کا چمڑا، پت کا چمڑا لگایا، کوئی زخم ہو گیا تھا، نخون ٹوٹ گیا تھا یا کچھ ہوا تھا، وہاں کیا لگایا، پت کا چمڑا، اس کا سب مادہ نکال کے لگایا، دوا کے طور پر کام کرتا ہوگا، لگایا۔ تو زخم، یا تو آنکھ میں پریشانی تھی، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ پانی نہیں ڈال سکتے، اس کو دھو نہیں سکتے، یا نخون ٹوٹ گیا تھا اس پر دوا لگائی ہے، یا گوند لگائے ہوئے ہیں، یا پتے کا چمڑا لگائے ہوئے ہیں۔ وَضَرَّهُ نَزْعُهُ، اور یہ جو چمڑا لگایا پتے کا، اس کو ہٹانا اتارنا ضرر دے گا، یا جو دوا لگائی ہے اس کو ہٹانا ضرر دے گا، یا جو گوند لگایا اس کو ہٹانا ضرر دے گا۔ ان سب صورتوں میں جازا لہ المسح، تو اس کے لیے مسح کرنا جائز ہے۔ آنکھ نہیں دھل سکتا تو مسح کر لے چہرے، ٹھیک ہے، مسح کر لے، نہیں دھل سکتا، یا ناخن ٹوٹ گیا اس پر دوا لگائیے، نہیں دھل سکتا، مسح کر لے۔
جاز لہ المسح، اس کے لیے مسح کرنا جائز ہے. وَإِن ضَرَّهُ الْمَسْحُ، اور اگر مسح کرنا بھی ضرر دے، جیسے آنکھ ہے، ہو سکتا ہے مسح کے درمیان کچھ پانی پہنچ جائے، اگر مسح کرنا بھی ضرر دے ترکہ، تو اس کو چھوڑ دے، بلکہ کپڑا رکھ کر مسح کرے. وہاں حضور صدر شریعہ نے بہار شریعت میں لکھا کپڑا رکھ کر اس کے اوپر سے مسح کرے. اگر وہ بھی ضرر کرے تب چھوڑ دے، ترکہ، تو اس کو چھوڑ دے. ولا یفتقر الی النیت، اور نیت کی کوئی حاجت نہیں ہے. فی مسح الخف، خف پر مسح کرنے میں، یعنی جب آپ خفین پر مسح کر رہے ہیں تو مسح کی نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے. والجبیرہ، اور جبیرہ پر مسح کرنے میں بھی نیت کا ہونا ضروری، والرأس، اور سر کے مسح میں بھی نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے. مطلب یہ ہے بغیر نیت کے بھی آپ نے خفین پر مسح کر لیا تو مسح ہو گیا. جبیرہ پر، پٹی پر مسح کر لیا بغیر نیت کے تو مسح، سر کا مسح کر لیا بغیر نیت کے تو مسح ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حاصل کلام یہی ہے، اگر چوٹ لگ جائے کسی کے بھی اور ڈاکٹر پٹی باندھ دے اور وضو کرنا ہو تو انسان اس پٹی کے اوپر کیا کرے گا؟ کسی کے مان لیجیے یہاں چوٹ لگ گئی، یہاں پٹی باندھی اس کے، اب وہ وضو کر رہا ہے، اب وہ وضو کر رہا ہے. کوثر دھیان دو، کسی کے یہاں چوٹ لگ گئی، ڈاکٹر کے پاس گیا، پٹی باندھی، اب وضو کر رہا ہے، تو مسح کیسے کرے گا؟ جی یہ اس پہ مسح نہیں کرے گا چونکہ وضو کر رہا ہے نا. پنڈلی کا پوری اوپر تک دھونا فرض تھوڑی ہے وضو میں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ کہیں وضو کر رہا ہو پیٹ پہ بھی لگے تو وہاں مسح کرتے پھرو. تو اعضائے وضو میں سے اگر کسی حصے پر پٹی بندھی ہے تو وضو کے درمیان اس پر مسح کیا جائے گا. ہاں اگر غسل کر رہا ہے تو غسل میں پورے بدن کا دھونا فرض ہے، تو اب اس صورت میں وہ مسح کرے گا کہیں بھی اگر پٹی بندھی ہوئی ہے.